الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ انتہائی ماہ محترم، برکتوں کا عظیم الشان مہینہ، ایسا مہینہ جس کی نظیر دوسرے مہینوں میں نہیں میسر آتی، ایسا مہینہ جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، ایسا بابرکت مہینہ کہ اس کو اس سے اندازہ لگائیں دیگر ماہوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت ہم پر فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، ہم سائل بنتے ہیں۔ لیکن یہ ماہ محترم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نظر کرم فرماتا ہے کہ آج میں مائل با کرم ہوں، آؤ مجھ سے کرم لے لو، مجھ سے رحم لے لو، میرا فضل مجھ سے لے لو، میں تمہیں برکتوں سے نوازنے والا ہوں، مجھ سے برکتیں لے لو۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اسے نواز دیا جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ مشہور زمانہ صوفی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک بازار میں بیٹھے ہیں، خلیفہ ہارون رشید کا گزر وہاں سے ہوا، آپ کو تشریف فرما دیکھا تو آپ کے پاس آیا، اب بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، یہاں میں اس کریم جل جلالہ اور مخلوق کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عجیب سی بات ہے، آپ نے فرمایا میں صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو آج راضی ہے لیکن یہ مخلوق راضی نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت گزر گیا، ماہ رمضان تشریف لے گیا، غیر رمضان میں ایک بار پھر اتفاقاً خلیفہ ہارون رشید کا سامنا حضرت بہلول دانا سے ہوا جو اس وقت قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا تو ان کے پاس تشریف لے گئے، کہا بہلول آج یہاں تشریف فرما؟ فرمایا ہاں، بس جگہ بدلی ہے خلیفہ، کام وہی کر رہا ہوں، آج بھی اس کی اور مخلوق کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا پھر کیا بنا؟ کہا کیا بنا؟ آج یہ راضی ہیں تو آج وہ راضی نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہو رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ماہ محترم ہے ہی ایسا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت پانا ہمارے لیے انتہائی معنی خیز ہے۔ ماہ رمضان سبحان اللہ، ماہ صیام، شہر نزول قرآن اور سبب لقاء رحمان ہے۔ اس ماہ محترم کی قدر کو ہم نا قدرے کیا جانیں، یہ تو جو قدردان تھے، قدر والے تھے، آج قبر نشین ہو گئے۔ اس کی برکتوں کو سمجھنے کے لیے ہی ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی برکتیں اللہ اللہ، ہر لمحہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا۔ عشرۂ اول، عشرۂ ثانی، عشرۂ ثالث، ہر دن ہر گھنٹہ رحمت اور برکت والا۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ اس ماہ محترم کے لیے مسلمان سحری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں، سارا دن روزے رکھتا ہے، سارا دن روزے سے رہتا ہے تو ہر آنے جانے والا سانس سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح کہتا ہوا اس کے لیے برکتوں کا سبب۔ اور جب افطاری کرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اس روزہ دار کے منہ کی بو بحکم حدیث اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اور افطار کے وقت آ جائے
تو سبحان اللہ کتنی بڑی برکتوں والا وقت ہے۔ ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ کون کون سی؟ فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء الرحمن، ایک خوشخبری افطاری کے وقت اور دوسری خوشخبری لقاء رحمان یعنی رحمان سے ملاقات کے وقت ہے۔ اس کی برکت کو ہم کیا جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا زبردست ماہ محترم کہ جس کی عظمت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی، ابن ماجہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ تشریف لایا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا تو وہ محروم ہی ہو گیا، اور اس سے محروم نہیں ہو سکتا مگر وہ جو حقیقتاً محروم ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ماہ محترم انتہائی قدر والا مہینہ ہے، یہ ماہ محترم انتہائی حساس مہینہ ہے، یہ ماہ محترم انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنے والا مہینہ ہے۔ اس ماہ محترم کو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، توبہ و استغفار کی طرف جاتے ہوئے گزاریں، اور اس سے طلب رحمت اور فضل کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں اس ماہ محترم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے، جن نفوس قدسیہ نے اس ماہ محترم کی قدر کی ہے، اللہ تعالیٰ ان قدردانوں کے صدقے ہمیں بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت اہل سنت کے ڈسٹرکٹ کورنگی کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا جمیل احمد امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زیر اہتمام مشعل راہ کے عنوان سے ایک پروگرام فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ انتہائی زبردست موقع علم دین کے سیکھنے کا ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے ملتمس ہوں کہ خدا را اپنے اوقات کو، اپنے قیمتی وقت کو فیس بک اور یوٹیوب کے دیگر چینلز کے اوپر ضائع کرنے کے بجائے اس کو کیش کروائیں۔ خدا را اس سے علم دین کی برکتیں آپ حاصل کریں، جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سرخروئی کا سبب بنے گا، عزتوں کا سبب بنے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے، بے حد مختصر ہے۔ اس گزرنے والے لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اور خدا را فکر آخرت کریں، آخرت کی تیاریاں کریں۔ اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔